سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اب یہ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، یہ سنا صحابہ پر یہ آیت بڑی شاق گزری، رنج و غم کے اندر ڈوب گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سب کو عام طور سے اور خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو فکر لاحق ہو گیا کہ جو کوئی من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو برائی سے بچے اور گناہوں سے بچے، پھر ہم سب کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ مجھے فکر لاحق ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اور تمہارے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا کے ٹینشن تکلیفیں آتی ہے، بس یہی آپ لوگوں کی سزا ہو جائے گی، کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ کوئی ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی، گناہوں کی۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی عمل کرے گا برا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے ٹینشن، دنیا کے غم، دنیا کی فکریں، یہ سزا ہے، اسی سے کفارہ کر دیں گے۔ آخرت کی فکر مت کرو، اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بندے کو جو، یہ حدیث ہے، بندے کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا پیر میں لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے، ہاں، مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض دعووں اور تمناؤں میں نہ لگیں، بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو۔ یہ آیت یہاں پر لا کر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں، ابھی بتایا تھا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، لیکن موقع دے رہے ہیں کہ اہل کتاب اگر تم بھی ایمان لے آؤ تو تمہیں بھی کامیاب کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور اگر غیر مسلم لوگ ہیں اور وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو فائدہ نہیں، نجات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی صاحب نے تمام تیاری کر لی، احرام لے لیا، پیسے لے لیے اور راشن لے لیا، سب کچھ لے لیا، ٹکٹ بک کر لیا، لیکن پتہ چلا کہ پاسپورٹ اور ویزا ہی نہیں ہے تو حج کو نہیں جا سکتے۔ بالکل اسی طرح شرط اول پاسپورٹ کا ہو، ویزا کا ہو، شرط اول ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے غیر مسلموں کے پاس تب تو ان کی نیکیاں کام آئے گی، ورنہ ان کی نیکیاں عذاب کو ہلکا تو کرا دے گی، باقی نجات نہیں دلا سکتی، یہ بتلایا ہے۔ مقبولیت کا معیار اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح، یعنی نیتوں کا خلوص اور عملوں کا صحیح ہونا، یہ دو باتوں کو رکھا ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی بگاڑ ہے اور کوئی قوم پیچھے ہوئی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوئی، یا تو نیت ان کی درست نہیں، عمل شروع کیا اور شیطان نے ڈاکہ ڈالا، ریا دل میں گھسا دیا، دونوں دنیا کو دکھلانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اب نیت پر ڈاکہ پڑ گیا، لہٰذا یہ عمل اس کا برباد ہو گیا۔ بعض لوگ اخیر تک نیت تو اچھی لے کر گئے لیکن ان کا عمل صحیح نہیں تھا۔ مسلمان جو عمل حضور نے کیا وہ کرے گا، اس طریقے پر کرے گا تو عمل درست ہوگا، اور اگر اس نے حضور والے طریقے پر نہیں کیا، من چاہے طریقے پر، جیسے میں نے مثال دیا کہ جلوس عید میلاد النبی، ہمارے گھروں میں ستواسا ہوتا ہے،
7 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہو گیا بیٹی کے، بس خوشی میں فروٹ لاؤ، گود میں ڈالو، پھول لاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پیٹ دکھا دکھا کے چلو پھرو۔ کیوں؟ ہمارے داماد صاحب نے مہربانی کی۔ اللہ کی مہربانی تو باز ہو گئی، اسی نے اس کو بیٹی کو پیدا کیا، تیرے داماد کو پیدا کیا، پیٹ میں بچہ اسی نے دیا، کتنوں کو محروم کیا، لیکن اس کا شکریہ نہیں۔ اس کا شکریہ اگر ادا کرے اللہ کا، تو جس عورت کا، جس بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہیے، اس کا پیٹ کیوں دکھاتے بابا؟ وہ تو اور چھپانے کی چیز ہے۔ تو ستوسا، شیطانی وسوسہ، رت جگہ، رات رات بھر ڈھولک بجا کے گا رہے ہیں، کچھ پھر ناچ بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے غلط طریقے ہیں۔ تو عمل جو حضور نے نہیں کیا وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو نیت بھی صحیح ہو، ریا وغیرہ سے خالی ہو اللہ کو دکھلانے کے لیے، اور دوسرے عمل بھی حضور کے طریقے پر ہو۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی تو عمل مقبول ہوگا اللہ کے پاس، ورنہ مردود ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے اچھا مسلمان ہیں پھر جو بھی کرے گا چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اگر طریقہ ہے تو مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ قوموں کی گمراہیوں کا سبب یہی ہوا۔ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیے، معلوم ہوگا جتنے بے راہ فرقے اور قومیں دنیا میں ہیں، وہ کسی میں اخلاص نہیں ہے اور کسی میں عمل ہی صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ بار بار یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو مغضوب علیہم غصہ ہوا ان پر نازل ہوا ان کے راستے پر، اور گمراہوں کے راستے پر مت چلا۔ یہ جو ہے مغضوب علیہم، یہی نیتوں کے بگاڑ والے ہیں، اور ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے وہ عملوں کے بگاڑ والے لوگ۔ پہلا گروہ شہوات کا شکار ہو گیا، اور دوسرا گروہ شبہات کا شکار ہو گیا۔ ان کے راستے سے پناہ پکڑی ہے اللہ کی، ہم کو ان کے راستے پر مت چلا۔ تو اپنی نیت بھی درست اور اپنا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ اخلاص ضروری ہے، اور اتباع شریعت یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں، مسلمان دھیان نہیں دیتے، اتباع شریعت کو چھوڑ دیتے، خالی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہو گیا، باقی عمل دبا کے دوسروں کے عمل اسلام کے نام پر چلاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت نے واضح کر دیا کہ حسن عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے۔ کم کرنا بھی جرم ہے، زیادہ کرنا بھی جرم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ظہر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھوں گا فرض، فجر کی نماز 1 رکعت پڑھوں گا، صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے طریقے کے خلاف جرم ہے۔ کوئی کہے نہیں میں ابھی ایسا کروں گا کہ ظہر کی فرض نماز میں 5 رکعت پڑھوں گا، سجدے ہر رکعت میں 2 کروں گا، 3 کروں گا، تو کم کرنا بھی جرم ہے اور زیادہ کرنا بھی جرم ہے۔ حضور کے طریقے پر چلنا یہی صحیح ہے۔ اخلاص اور حسن عمل یہ بتلایا گیا ہے، بس۔